زوجہ سے جو ہم بستری ہے وہ صرف اسی راستے میں جائز ہے جس سے اولاد ہوتی ہے، کیونکہ عورت کو اللہ نے بنایا ہے نسل بڑھانے کے لیے۔ تو کوئی بھی ایسا ہم بستری کا طریقہ اختیار کرنا جو نسل بڑھانے کا ذریعہ نہ ہو، یعنی وہ نیچرل نہ ہو، تو وہ حرام ہے۔ تو اس میں اللہ نے یہ حکم دے دیا۔ تو اس سے صاف یعنی حدیث سے بھی پتہ چلتا ہے اور تمام فقہاء کا اجماع بھی ہے اس آیت کی روشنی میں کہ مسئلہ تھوڑا حیا کے خلاف ہے، لیکن میرا خیال ہے بتانا ضروری ہے کہ پچھلے راستے سے عورت سے ہم بستری کرنا بالکل حرام ہے، ناجائز ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پہ بہت شدید لعنت ہے، بہت شدید وعید ہے۔ تو یہ بالکل اللیگل ہے اسلام میں کہ عورت کے پچھلے راستے سے اس سے ہم بستری کی جائے۔ جو لوگ لڑکوں سے بدفعلی کے عادی ہوتے ہیں ان کو یہ ایک چسکا لگ جاتا ہے، تو یہ حرام ہے، ناجائز ہے، کیونکہ اللہ نے بتا دیا کہ یہ تمہارے لیے بمنزلہ کھیت۔ اللہ نے ارشاد فرمایا نساؤکم حرث لکم، تمہاری عورتیں تمہارے لیے بمنزلہ کھیت کے ہیں۔ حرث عربی میں کھیت کو کہتے ہیں، تو بمنزلہ کھیت کے ہیں۔ جیسے بیج ڈالا جاتا ہے کھیت میں اور اس سے پیداوار بڑھتی ہے، تو عورت کی جو ایک حیثیت ہے، نیچر نے جو اس کی ایک حیثیت متعین کی ہے، وہ بھی ایک نسل بڑھانے کا ذریعہ ہے، جس میں مرد کا جو اسپم ہے وہ بطور بیج کے ہے اور جو اولاد ہے وہ ایک پیداوار کی طرح ہے۔ تو اللہ نے یہ یاد رکھیں، اس آیت کو نا بہت سارے غیر مسلموں نے عورت کے خلاف بہت نیگیٹیوٹی پھیلائی ہے کہ دیکھو اسلام عورت کی توہین کرتا ہے، اس کو کھیتی سے تعبیر کرتا ہے۔ تو کچھ لفظ کسی اور زبان میں جب وہ جاتے ہیں نا تو وہ توہین کا معنی دیتے ہیں۔ عربی میں جو حرث کا معنی ہے یہ تعظیم کے لیے ہے، توہین کے لیے نہیں ہے۔ اردو میں جو کھیتی کا معنی ہے وہ توہین کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ کھیتی یعنی جو پاؤں میں روندی ڈالنے والی، اور زمین جو ہے نا پاؤں میں گویا روندی، اس کو روندا جا رہا ہے۔ تو اس لیے اس کا اردو میں بالکل اسی طرح جو لوگ ترجمہ کر دیتے ہیں کہ عورتیں تمہاری کھیتیاں ہیں، تو یہ ترجمہ میرا خیال ہے اس لیے درست نہیں ہے کہ اردو میں اس کا مفہوم ہی چینج ہو جاتا ہے، یعنی گویا ایک عزت کے لیے جو لفظ اللہ نے استعمال کیا وہ ذلت کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ تو اس لیے کسی بھی زبان میں جب ہم کسی بھی لفظ کا ترجمہ کرتے ہیں تو اس زبان کے ہمیں محاوروں کو دیکھنا چاہیے کہ اس زبان میں یہ لفظ کس معنی میں استعمال ہو رہا ہے۔ مثال کے طور پر ہو سکتا ہے کتا کا لفظ کسی زبان میں وفاداری کے لیے استعمال ہوتا ہو، کسی کو لوگ ڈاگ کہتے ہوں تو اس کا مقصد ہوتا ہے وفادار انسان ہے، لیکن ہمارے ہاں اردو میں گالی ہے وہ، اور آپ بولیں کہ بھئی وہ فلاں قوم ڈاگ کہتی ہے تو ہم کتا کہیں گے، تو آپ جب اس کا ترجمہ اردو میں کریں گے تو کتے سے نہیں کر سکتے۔ تو اسی طرح یہ عربی کا جو لفظ ہے اس میں بھی یہ چیز غور یعنی ملحوظ رہنی چاہیے۔ تو اس لیے اس کا ترجمہ کیا جائے گا تمہاری عورتیں تمہارے لیے پیداوار بڑھانے کا ذریعہ ہیں، نسل بڑھانے کا ذریعہ ہیں۔ فاتو حرثکم، تم اپنے اس نسل بڑھانے کے ذریعے کے پاس آؤ، انا شئتم، جیسے چاہو، وقدموا لانفسکم، اور اپنے نفسوں کے لیے آگے بھیجو، یعنی اولاد کی نیت سے آیا کرو زوجہ کے پاس اور آخرت کے لیے انتظام کرو، یعنی اولاد پیدا کر کے جو تاکہ دنیا اور آخرت میں تمہارے لیے، فیوچر میں تمہارے لیے کام آئے، میں دنیا بھی داخل ہے آخرت بھی داخل ہے۔ تو یہ آیت کا بھی ایک شان نزول ہے کہ صحابہ کرام تو چونکہ جو خواتین تھیں مکہ میں صدیوں سے وہ لوگ آباد تھے، ان کے سفر خاص طور پہ عورتوں کے سفر بہت ہی کم ہوا کرتے تھے۔ تو جب ہجرت ہوئی ہے اور جو ہے نا ہجرت کر کے بہت ساری صحابیات مدینہ آئی ہیں، تو مدینہ میں ان کے نکاح دوسری قوموں میں ہوئے، پھر انصار صحابہ سے بھی ہوئے۔ تو چونکہ تقویٰ تھا ان خواتین میں، للہیت تھی، تو بعض جگہ ایسے واقعات ہوئے کہ میاں بیوی کا جو آپس کا ریلیشن ہوتا ہے، ظاہر ہے وہ ہر قوم میں اور ہر جو ہے نا شخص کا مزاج دوسرے سے مختلف ہوتا ہے، تو بعض مردوں نے اس طرح سے اپنی زوجات کے ساتھ ہم بستری کی کہ ان خواتین کو پھر اشکال ہوا کہ پتہ نہیں اس طرح سے ہم بستری کرنا جائز بھی ہے یا نہیں ہے۔ تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ مسئلہ پوچھا کہ یا رسول اللہ، ہمارے شوہر ہمارے پاس اس طرح سے آتے ہیں تو کیا یہ جائز ہے یا نہیں؟ تو ان کے سوال کو بھی مبہم رکھا گیا اور قرآن نے اس کے جواب کو بھی کنایتاً بیان کیا، کیونکہ مسئلہ بظاہر حیا کے خلاف ہے، تو قرآن جب بھی کوئی ایسی بات ہوتی ہے تو اشارتاً کنایتاً اس کا تذکرہ کر دیتا ہے تاکہ مسئلہ بھی واضح ہو جائے، کیونکہ ظاہر ہے اس کی ضرورت تو قیامت تک آنے والے انسانوں کو پڑ سکتی ہے نا۔ یہ تو ہر میاں بیوی کا اپنا ایک ذاتی مسئلہ ہوتا ہے کہ ہمیں کس طرح سے پرمیشن ہے، کس طرح سے پرمیشن نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بھی اشارتاً ہی اس حکم کو قرآن میں بیان کر دیا، اور قرآن میں اس لیے بیان کیا کہ تاکہ اس میں کوئی اجتہادی اختلاف کی گنجائش نہ رہے۔ تو اللہ نے قرآن مجید میں بیان کیا، فرمایا نساؤکم حرث لکم، تمہاری جو ازواج ہیں، تمہاری جو بیویاں ہیں، وہ تمہارے لیے بمنزلہ کھیت ہیں۔ کھیت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پیداوار بڑھانے کا ذریعہ۔ تو اس میں سب سے پہلا مسئلہ تو قرآن نے یہ بیان کر دیا کہ زوجہ سے جو ہم بستری ہے وہ صرف اسی راستے میں جائز ہے جس سے اولاد ہوتی ہے، کیونکہ عورت کو اللہ نے بنایا ہے نسل بڑھانے کے لیے۔ تو کوئی بھی ایسا ہم بستری کا طریقہ اختیار کرنا
جو نسل بڑھانے کا ذریعہ نہ ہو, یعنی وہ نیچرل نہ ہو, تو وہ حرام ہے. تو اس میں اللہ نے یہ حکم دے دیا. تو اس سے صاف یعنی حدیث سے بھی پتہ چلتا ہے, اور تمام فقہاء کا اجماع بھی ہے اس آیت کی روشنی میں, کہ مسئلہ تھوڑا حیا کے خلاف ہے, لیکن میرا خیال ہے بتانا ضروری ہے کہ پچھلے راستے سے عورت سے ہم بستری کرنا بالکل حرام ہے, ناجائز ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پہ بہت شدید لعنت ہے, بہت شدید وعید ہے. تو یہ بالکل اللیگل ہے اسلام میں کہ عورت کے پچھلے راستے سے اس سے ہم بستری کی جائے. جو لوگ لڑکوں سے بدفعلی کے عادی ہوتے ہیں ان کو یہ ایک چسکا لگ جاتا ہے, تو یہ حرام ہے, ناجائز ہے, کیونکہ اللہ نے بتا دیا کہ یہ تمہارے لیے بمنزلہ کھیت کے ہیں. تو اس میں قرآن نے وہ جو سوال تھا نا اس کی طرف اشارتاً جواب دے دیا, اور آگے فرمایا فاتو حرثکم, تم اپنے کھیت کے پاس آؤ, یعنی پیداوار بڑھانے کا جو ذریعہ ہے اس جگہ کی طرف آؤ, انا شئتم, جیسے چاہو, یعنی باقی جس طرح سے تم چاہو زوجہ سے ہم بستری کر سکتے ہو, اس میں کوئی خاص طریقہ متعین نہیں ہے. میاں بیوی کا ایک دوسرے سے کوئی پردہ نہیں ہے. ہن لباس لکم وانتم لباس لہن, یہ دونوں ایک دوسرے کے لیے لباس ہیں. تو اس میں طریقہ کار کوئی بھی ہو سکتا ہے, کسی بھی طرح سے کرنا چاہو ایک دوسرے سے لطف اندوز ہو سکتے ہو. لیکن فاتو حرثکم, آنا موضع حرث میں ہے. حرث کا مطلب وہ اس جگہ کی طرف آنا ہے جہاں سے نسل بڑھتی ہے, کسی اور راستے کی طرف. اس سے صاف طور پر جو ہے نا وہ جو فاسق فاجر لوگوں کی جو برائی ہے, جو لڑکوں سے بدفعلی کے نتیجے میں پیدا ہوتی ہے, اس کا اللہ نے قلعہ کر دیا کہ اس کی اسلام میں بالکل اجازت نہیں ہے. باقی طریقہ کار کیا ہوگا یہ تمہارے اوپر, اس کی اللہ نے تمہیں اجازت دی ہے. وقدموا لانفسکم, اور چونکہ بار بار حرث کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ نسل بڑھانے کا, اس لیے اللہ نے فرمایا کہ قدموا لانفسکم, اپنی ذات کے لیے فیوچر میں انتظام کرو. قدموا کا مطلب آگے بھیجو اپنی ذات کے لیے سرمایہ. کیا مطلب کہ جب زوجہ سے ہم بستری کرو تو نیت اولاد کی ہونی چاہیے, تاکہ وہ اولاد دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی تمہارے لیے ذخیرہ بن جائے. تو یہ نسل بڑھانے کی بہت زبردست ترغیب ہے اس آیت میں. اور اس آیت میں اللہ نے عورت کا کہ بہت ساری ذمہ داریوں میں سے ایک بڑی ذمہ داری کا بھی بیان بتا دیا کہ عورت کو اللہ نے بنایا ہے. جو مرد اور عورت کا جو فرق رکھا ہے نا, اس فرق کی بڑی وجہ یہی ہے کہ مرد کے اسپم کو اللہ نے بیج کے طور پہ پیدا کیا ہے, اور عورت کو اللہ نے زمین کے طور پہ. تو بیج اور زمین کے ملاپ کا بنیادی مقصد ہی نسل بڑھانا, پیداوار بڑھانا ہوتا ہے, نہ یہ کہ نسل روکنا. آج فیملی پلاننگ والوں نے اس آیت کی دھجیاں اڑا دی ہیں, اور جو پوری دنیا میں ایک بےہودہ قسم کی تحریک چل رہی ہے, یہ آیت بالکل اس کی نفی کر رہی ہے. اس لیے اللہ نے فرمایا, اچھا اللہ نے اس کا بھی جواب دے دیا کہ جو فیملی پلاننگ والے کہتے ہیں نا نسل بڑھنے سے تمہارا نقصان ہوگا, خرچے بڑھ جائیں گے, تو اللہ فرماتا ہے قدموا لانفسکم, تمہارا فیوچر بن جائے گا, سنور جائے گا. کیونکہ اولاد پہ اتنی انویسٹمنٹ نہیں ہوتی جتنا اس کا آؤٹ پٹ ہوتا ہے. ان پٹ کم ہے, آؤٹ پٹ زیادہ ہے. انویسٹمنٹ کم ہے, اس کے جو پروفٹ ہے وہ زیادہ ہے, دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. تو اللہ نے فرمایا اپنے نفس کے لیے, فیوچر کے لیے انتظام کرو, بڑھاپے کے لیے انتظام کرو. تمہارے بیٹے ہوں گے, بیٹیاں ہوں گی, پوتے ہوں گے, نواسے ہوں گے, بہویں ہوں گی. یہ دنیا کا مستقبل اور آخرت کا مستقبل کیا ہے, جو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب نکاح کا ارادہ ترک کیا تو آپ کی جو ہمشیرہ تھی حضرت حفصہ, انہوں نے فرمایا کہ نکاح کرو, تمہارے اولاد ہوگی, دنیا سے جاؤ گے تو تمہارے لیے دعائیں مانگے گی, تو یہ آخرت کے لیے ذخیرہ ہے. تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ آخرت کے لیے ذخیرہ کرو. واتقوا اللہ, اور اللہ سے ڈرو. واعلموا انکم ملاقوہ, اور جان لو کہ تم نے ایک دن اللہ سے ملاقات کرنی ہے. تو جتنے حکام اللہ نے تمہیں اس آیت میں دیے ہیں ان تمام حکام کو تم نے فالو کرنا ہے. وبشر المومنین, اور ایمان والوں کو خوشخبری سنا دیں. چیزیں, 3 آدمی ہیں جن کی طرف اللہ قیامت کے دن نظر اٹھا کے بھی نہیں دیکھے گا. لا یکلمہم اللہ ولا ینظر الیہم ولا یزکیہم. نبی نے فرمایا 3 افراد ایسے ہیں جن کی طرف اللہ قیامت میں نظر اٹھا کے نہیں دیکھے گا, ان کے گناہوں کو پاک نہیں کرے گا. ابو ذر غفاری کہتے ہیں خوابوا وخسروا من ہم یا رسول اللہ, وہ تو برباد ہو گئے. وہ 3 کون ہیں؟ آپ نے فرمایا المسبل ازارہ, اپنے ازار کو تکبر سے لٹکانے والا. والمنفق سلعتہ بالحلف الکاذب, جھوٹ بول کے مال بیچنے والا. ویڈیو نہ بناؤ بھائی, جھوٹ بول کے مال بیچنے والا. اور تیسرا المنان, احسان کر کے جتلانے والا, کہ مدد کر لی, اب ہر محفل میں اس کو ذلیل کر رہا ہے. تیری شادی میں نے کرائی تھی, یہ جو تو کاروبار کر رہا ہے میں نے کروا کے دیا تھا, ہر جگہ اس کو ذلیل کر رہا ہے. یہ ٹوپی تیری میں نے تجھے گفٹ دی تھی. تو 3 آدمی ہیں. تو کیا مطلب صرف 3 ہی ہیں؟ قرآن میں یہودیوں کے بارے میں بھی آتا ہے, وہ علماء جو اللہ کی آیات چھپاتے ہیں ان کے بارے میں بھی آتا ہے. تو حدیث میں 3 کا مطلب 3 بولتے کیوں نہیں ہوتا. تو اسی طرح کیوں نہیں, اس لیے نہیں ہوتا کہ مقصد. ہاں, اور ایک مثال دے دیتا ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا کل لہو باطل, ہر کھیل باطل ہے, سب کھیل ناجائز ہیں.
اللہ ثلاث مگر صرف 3. یہاں تو اللہ کے ساتھ ہے صرف, پھر بھی حدیث کے صرف کا مطلب صرف نہیں ہے. اس لیے اہل حدیث حضرات سے ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ کوئی فقہ مدون کرو, آپ قرآن و سنت کی اصولوں سے مسائل اخذ کرتے ہو, کوئی ریٹن کتاب ہو, 4 فقہ ہیں تو 5واں بھی ہم مان لیں گے نا. وہ جواب میں کہتے ہیں نہیں ہم قرآن و حدیث کو مانتے ہیں. بھائی یہ بات کر کے ٹہلایا نہ کرو. قرآن حدیث کو تو ابو حنیفہ بھی مانتے تھے, وہ تورات انجیل پہ تھوڑی نکالے انہوں نے مسائل. امام شافعی کے جو مسائل ہیں زبور سے نکالے انہوں نے. کیا ہو گیا بھائی صاحب؟ امام احمد ابن حنبل نے فضائل اعمال سے نکالے. یہ بیکار قسم کی بات ہے. قرآن و حدیث سے سب نے قرآن و حدیث سے نکالے. آپ بولتے ہو ہم بھی نکالتے, تو نکال کے لکھ لے ہو نا, ریٹن فارم میں لے آؤ. کتاب الوضو سے لے کے کتاب الحدود, کتاب التعزیر, وراثت کے مسائل, نماز کے مسائل, سارا ایک فقہ ہو جائے گا. ہم کہیں گے چلو یار اس کو بھی, یہ بھی ٹھیک ہے, قرآن و حدیث سے ہی نکالا ہے نا. یہ نہیں ہو سکتا کہ انڈیویجولی ایک مولوی صاحب کا کوئی اجتہاد کچھ اور ہے, ادھر سے مولوی صاحب قرآن حدیث سے کچھ اور, وہاں سے مولوی صاحب قرآن حدیث سے کچھ اور. یہ تو امت کا بیڑا غرق ہو گیا ہے. ہوگا کیا؟ ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے, انجام گلستاں کیا ہوگا. پہلے زمانے میں بھی کچھ ہوتے تھے جو تقلید نہیں کرتے تھے, بڑے لیول کے علماء ہوتے تھے, وہ ایک آدھ ہوتے تھے. علامہ شوکانی گزرے ہیں, نیل الاوطار کے مؤلف, نواب صدیق حسن خان گزرے ہیں ہندوستان میں, ایک آدھ ہوتے تھے ہر زمانے میں. وہ کہتے ہیں ہمارا کوئی فقہ نہیں ہے, چلو بھائی ٹھیک ہے. لیکن اگر ہر آدمی قرآن و حدیث کے نام پہ مجتہد بن جائے, میری رائے میری رائے میری رائے, تو پھر وہی ہوگا جو اقبال نے کہا ہے, ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے, انجام گلستاں کیا ہوگا. میرا عدالتی خلا پہ بیان آیا تھا نا, عدالتی خلا پہ کتنا مدلل بیان کیا تھا. 3-4 اہل حدیثوں کا میرے خلاف اس پہ بیان آ چکا ہے, اور اتنی بھی توفیق نہیں ہوئی کہ پہلے وہ میرا بیان سن تو لیتے, سننے کے بعد جواب دیتے. میرے بھائی سنا ہی نہیں ہے اور جواب دے دیا. یہ تحقیق ہے, یہ محقق ہیں, ان کی تقلید کریں گے ہم. اور مسئلہ بھی خلا کا, جو بیوی کے حلال حرام ہونے کا. تو کسی نے نیچے کمنٹ کیے ہوئے تھے مفتی صاحب کا بیان تو سن لو بھائی, یہ سارے دلائل کے جواب دے چکے ہیں مفتی صاحب. ایک اہل حدیث عالم نے تو ریکارڈ کروایا کہ جی فقہ حنفی میں یہ ہوتا ہے کہ شوہر کی مرضی کے بغیر خلا نہیں ہوتا, لیکن فقہ حنبلی میں ہو جاتا ہے. تو ہم تو فقہ حنفی کے پابند نہیں ہے, فقہ حنبلی میں تو ہو جاتا ہے. پھر عربی عبارت کا ترجمہ کیا, وہ میں نے ترجمہ دیکھا, وہ ترجمہ ہی غلط کیا ہوا تھا. حالانکہ میں ان کو بڑا ذی استعداد آدمی سمجھتا تھا, میں نام لے سکتا ہوں, لیکن میرا مقصد کسی کی عزت اچھالنا نہیں ہے. اس سے پتہ چلتا ہے میرے بھائی یہ تحقیق تو دور کی بات, آپ کتابوں کے ترجمے تک تو آپ کو آتے نہیں ہیں. ایک اور اہل حدیث عالم ہے, انہوں نے اتنا میرے خلاف بولا کہ یہ خلا پہ جو ہے نا, انہوں نے تو یہاں تک بول دیا یہ اہل سنت والجماعت سے خارج ہے. اس بیس پہ بول دیا کہ یہ کورٹ کے فیصلے کو نہیں مانتا, عدالت کے فیصلے کو. عدالت کا وہ فیصلہ جس میں اختلاف کی گنجائش ہی نہ ہو, اجماع امت کے خلاف ہو, وہ فیصلہ کالعدم ہوتا ہے. عدالت کوئی شریعت تھوڑی ہے کہ وہ چینج کر دے جا کے. کامن سینس کی بات ہے. مجھے ایک بات بتاؤ, اہل حدیثوں سے میں کہتا ہوں کہ کامن سینس بھی کوئی چیز ہوتی ہے. بیوی زید کی ہے اور اس کو طلاق کون دے رہا ہے؟ ہائی کورٹ کا جج. ویسے ہی بغیرتی سے ڈوب کے مر جانا چاہیے یار. سنتے ہی سعودیہ سے لیتے ہیں یہ لوگ مسائل, سعودی عرب سے. سعودی عرب میں کچھ سلفی علماء نے گنجائشیں دیں بہت زیادہ, حالانکہ حدیث میں نہیں ملتی وہ گنجائشیں, لیکن اتنی انہوں نے بھی نہیں دی. وہاں سے انہوں نے اڈاپٹ کیا, قرآن و سنت میں تو ملا نہیں, اور اس میں بھی پھر کچھ مزید مسالہ لگا کے اور ایڈوانس کر دیا اس کو. اپنے مولویوں کے فتوی دیکھ لیتے پرانے اہل حدیثوں کے, انہوں نے بھی لکھا ہے کہ یہ خلا یک طرفہ نہیں ہوتا, یہ میاں بیوی دونوں کے ایگریمنٹ سے ہوتا ہے, یہ ایگریمنٹ ہے. ایک نے تو یہاں تک کہا کہ پھر عورت کو جو خلا کا رائٹ ہے اس کا مطلب کیا ہے؟ اگر شوہر کی اجازت ضروری ہے, پھر عورت کو تو خلا کا رائٹ ہے, تو اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ قرآن حدیث سے دلیل ہے. اس کا مطلب آپ بھی تلاش کرو, میں بھی تلاش کرتا ہوں. حدیث سے پتہ چلتا ہے, قرآن سے پتہ چلتا ہے کہ جانبین کی مرضی کے بغیر خلا بولو نہیں ہو سکتا. قرآن سے بھی پتہ چلتا ہے فلا جناح علیہما, دونوں پہ کوئی گناہ نہیں ہے, دونوں کی طرف نسبت, فی مفتدت بھی, کہ عورت فدیہ دے دے اور وہ فدیہ کو ایکسیپٹ کر لے. تو اگر جانبین کی مرضی سے ایسا ہوتا ہے تو کوئی گناہ نہیں ہے. اور کمال کی بات ہے کہ اسلام نے مرد کو جب طلاق دینے کا حکم دیا, جب اس کو رائٹ دیا, تو اس کے رائٹ تو بڑے محدود کر دیے کہ اکٹھی 3 نہیں دے سکتے اور 1 سے زیادہ نہیں دے سکتے, اور عورت کے اختیارات اتنے بڑھا دیے, جب مرضی منہ اٹھاؤ کورٹ سے جا کے لو اور پتلی گلی سے نکل لو. یہ وہ ہیں جو ہمیں امام حنیفہ کی تقلید سے روکتے ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ میرا مقصد یہ بتانا, علم کا لیول یہ ہے. تو اس لیے سیدھا جو امت چلتی آ رہی ہے نا, 4 فقہ دنیا میں رائج ہیں ہمیشہ سے, امت انہی کو فالو کرتی ہے. ابھی سعودی عرب میں ہم ہو کر آئے نا, وہاں بوکھلائے ہوئے ہیں وہ لوگ بھی اب فقہ حنبلی کی طرف آ رہے ہیں. اتنے بوکھلا گئے ہیں, ہر شخص نئے مسائل مارکیٹ میں لے کر آ رہا ہے. اب آپ مجھے ایک بات بتاؤ, سعودی عرب میں جو 20 رکعت کو 10 رکعت کر دیا, آپ کسی غیر مسلم کو یہ مطمئن کہہ کے مطمئن کر سکتے ہو کہ حدیث میں کوئی تعداد متعین نہیں ہے؟
اور نبی نے 8 پڑھی ہیں, مطمئن ہو جائے گا وہ؟ کہے گا 1400 سال سے تم کیا کر رہے تھے؟ خدا کی قسم اس کا کوئی جواب کسی کے پاس نہیں ہے. 1400 سال سے تمہیں سمجھ میں نہیں آیا کہ نبی تو رمضان غیر رمضان میں 8 پڑھتے تھے؟ 1400 سال کے بعد تمہیں سمجھ میں آ رہا ہے؟ بیوقوف بنانا بہت آسان کام ہے, باتوں کو گھمانا بہت آسان کام ہے. تراویح پر تہجد کی دلیل فٹ ہی نہیں بیٹھتی ہے. وہ جو حدیث سیدہ عائشہ کی حدیث ہے نبی رمضان غیر رمضان میں 8 پڑھتے تھے, اس سے نہ امام ابو حنیفہ نے استدلال کیا, نہ امام شافعی نے, نہ امام احمد نے, نہ امام مالک نے, کہیں بھی کسی نے اس کا ریفرنس دیا ہی نہیں ہے. یہ اس کی علامت ہے. وہ اس سے سمجھتے ہی نہیں تھے, وہ سمجھتے اس کا اس سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. ان کا ریفرنس حضرت عمر کا وہ عمل تھا. امام ابو حنیفہ سے پوچھا گیا نا, آپ نے جو 20 رکعت تراویح کے سنت ہونے کا فتویٰ دیا, کیا دلیل ہے؟ تو انہوں نے یہ نہیں کہا کہ نبی رمضان غیر رمضان میں 8 پڑھتے. انہوں نے فرمایا ما رأیت عمر مبتدعا, میں عمر بن خطاب کو بدعتی نہیں سمجھتا. یعنی انہوں نے جب 20 پڑھی ہیں ان کے پاس ہوگی کوئی دلیل جو ہم تک نہیں پہنچی. یہ آسان ہے, یہ جواب آسان ہے, اس سے پوری امت بچ جائے گی. لیکن آپ جس ٹریک پہ چل رہے ہو نا, ایک حدیث لے کے پوری امت پہ مسلط کر دینا, اپنے مطلب کا مفہوم اس کو پہنا دینا لوگوں کو, اس سے اتنے سارے اشکالات ہوتے ہیں. سب سے پہلی بات, اسلاف نے اس کو تراویح کا نام کیوں دیا؟ 8 رکعت تو ترویحتین ہوتا ہے, تراویح ہوتی نہیں ہے. ایک ترویح 4 رکعت کو کہتے ہیں, تو 8 رکعت پہ تو یہ تراویح کا لفظ ہی فٹ نہیں بیٹھ رہا. اور یہ میں نے تھوڑی نام دیا ہے, تو خلفائے راشدین کے دور میں نام دیا گیا ہے. تو کہتے ہیں تہجد ہے, جماعت سے جتنی چاہے پڑھ لو, تو پھر رمضان کے بعد بھی پڑھ لو. بھائی یہ تہجد نہیں ہے, یہ رمضان کے ساتھ خاص ہے, جماعت کے ساتھ ہے, مخصوص رکعتیں ہیں, جتنی منقول ہیں اس میں کمی بیشی کی اجازت نہیں ہے. سنت وہی ہے, پھر باقی کوئی پڑھے نہ پڑھے وہ اس کی مرضی ہے. خیر, تو ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے انجام گلستان, کیا ہوگا؟ وہ ایک اہل حدیث عالم ہے, ٹیلی ویژن میں بہت زیادہ آتے ہیں, قاری خلیل الرحمان صاحب. وہ عجیب بات ہے, مجھے افسوس اس پر ہو رہا ہے کہ ٹیلی ویژن میں ان کا اسٹائل کچھ اور ہوتا ہے اور نجی مجلس میں ان کا اسٹائل کچھ اور ہوتا ہے. کیمرے پہ ان کا اسٹائل کچھ اور ہوتا ہے اور انڈیویجول کہیں بیٹھے ہوئے ہوں گے تو اسٹائل کچھ اور. میں نام لے کے لوگوں پہ رد نہیں کرتا, لیکن یہ غیر اخلاقی حرکت ہے کہ آپ میڈیا پہ چیلنج کر رہے ہو بلانے کے لیے ہمیں, اور نجی محفل میں کہہ رہے ہو نہیں آنا. ٹھیک ہے, یہ بہت غلط چیز. تو ایسے مجتہدین کو ہم ابو حنیفہ کو چھوڑ کے فالو نہیں کر سکتے. تو مسئلہ یہ نہیں ہے, قاری خلیل الرحمان صاحب نے بھی خلا کا مسئلہ غلط بتایا, بالکل ہی لمبی پھینکی ہے بیٹھ کے. یار آپ مسئلہ حلال و حرام, بیوی کے حلال و حرام کا مسئلہ ہلکا ہے, اس میں اتنی غیر سنجیدہ باتیں کر رہے ہوتے ہو آپ, لیبل قرآن و سنت کا لگا رہے ہو. 3 طلاق کے مسئلے پر محترم نے حدیث سنائی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک مجلس کی 3 طلاقیں ایک ہوتی تھی. حدیث میں آتا ہے, کاش میں سامنے بیٹھا ہوتا میں پکڑ لیتا, یہ ایک مجلس کی کہاں سے لگایا آپ نے, یہ لفظ کہاں سے نکالا آپ. صحیح مسلم میں آتا ہے کہ نبی کے دور میں 3 طلاقیں ایک ہوتی تھیں, حضرت عمر نے اس کو 3 نافذ کیا. بالکل ایسی حدیث متا کے بارے میں بھی ہے. جابر بن عبداللہ کہتے ہیں نبی کے دور میں, ابو بکر عمر کے دور میں متا کیا کرتے تھے, حضرت عمر نے اس پہ پابندی لگائی. تو کیا متا حلال ہے؟ بھائی بہت سے لوگوں کو متا کے حرام ہونے کا علم نہیں تھا, اس لیے وہ کرتے رہے. حضرت عمر نے جو پابندی لگائی اور سارے صحابہ نے ایکسیپٹ کیا, یہ اسی لیے کیا کہ وہ جانتے تھے کہ یہ پابندی نبی کے دور میں لگ چکی ہے. ایسے ہی 3 طلاقیں نبی کے دور میں ایک سمجھی جاتی تھیں کا مطلب یہ نہیں کہ نبی بھی ایک سمجھتے تھے. زمانہ جاہلیت میں جیسے متا حلال تھا تو 3 طلاق کو بھی ایک سمجھا جاتا تھا. یہ عبداللہ بن عباس سے, حضرت عائشہ سے, یہ صحیح سند سے یہ حدیثیں مروی ہیں. تو حضرت عمر نے جب پابندی لگائی ہے تو وہی حکم جو قرآن نازل کر چکا تھا, طلاق مرتان, 2 طلاقوں کے بعد رجوع کا حق ہے, تیسری کے بعد رجوع کا حق نہیں ہے. جبکہ زمانے جاہلیت میں تیسری کے بعد بھی رجوع کا حق سمجھا جاتا تھا. تبھی تو سارے صحابہ نے اس حکم کو ایکسیپٹ کیا حضرت عمر کے. آپ کہہ سکتے ہو حضرت عمر کے ڈنڈے کا خوف تھا اس لیے مان لیا انہوں نے. اہل حدیث اس کے 3 جواب دیتے ہیں. کہتے ہیں حضرت عمر کا یہ سیاسی فیصلہ تھا کہ انہوں نے دیکھا جب طلاقیں بہت ہو رہی ہیں تو گورنمنٹ کو یہ رائٹ ہے کہ وہ سیاستاً کچھ تبدیلیاں کر سکتی ہے, تو سیاسی طور پہ اس کو ایک نافذ کیا گیا تاکہ لوگ طلاق سے رکیں. میں اہل حدیث علماء سے پوچھتا ہوں, مجھے ایک بات بتاؤ, یہ سیاست ہے یا دین میں تحریف ہے؟ دیکھو جمشید نے اللہ نہ کرے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دیں, قرآن و سنت کے مطابق تو وہ طلاق نہیں ہوئی, سیاسی قانون کے مطابق یعنی سیاست میں حضرت عمر نے ان کی بیوی کو حرام کر دیا جمشید کے اوپر, حالانکہ قرآن کی روشنی میں کیا تھی, حلال. اور یہ اب کہیں اور شادی کر رہی ہے جس سے شادی اس کے لیے حرام تھی, اور حضرت عمر نے کہیں اور شادی اس کے لیے حلال کر دی. اگر یہ تحریف نہیں ہے تو پھر تحریف کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ کسی بات کا ان لوگوں کے پاس کوئی جواب نہیں ہے. اہل حدیثوں کے پاس بیٹھے میں دھڑا دھڑ جو ہے وہ بیویوں کو حلال کرنے کے لیے, کس قدر جرت اور دلیری سے میں حیران ہوتا ہوں یار. کوئی اشکال پوچھا جائے اس کا جواب نہیں دیتے. یہ
زبان سے 3 طلاقیں نکال دی، ختم. قرآن حلال نہیں کرتا، نبی حلال نہیں کرتے، اجماع صحابہ حلال نہیں کرتا، سارے صحابہ کا فتویٰ ہے. لیکن آپ دیکھ لو بیٹھے ہوئے ہیں فوراً حلالے پہ آ جائیں گے ڈائریکٹ. حلالے سے تو بہتر ہے. کہ قرآن کو نہیں پتا تھا کہ حلالے سے بہتر ہے کہ 3 کو 1 کہہ دے. وہ پہلا سوال میرا ان حضرات سے اس پہ کلپ بنا کے چلا دینا. آج میں تھکا ہوا ہوں، ذرا صحیح باتیں کر رہا ہوں. تھکا ہوا ہوتا ہوں نا تو بعض دفعہ صحیح باتیں بھی ہو جاتی. پہلی بات جو یہ کہا کریں نا اہل حدیث حضرت عمر کا یہ سیاسی فیصلہ تھا، سے بولو یہ بتاؤ یہ سیاست ہے یا تحریف ہے دین میں؟ قرآن بار بار کہہ رہا ہے لیما تحرم ما احل اللہ لکا، جس چیز کو اللہ نے حلال کیا اس کو کیوں حرام کر رہے ہو؟ یہ شہد کے بارے میں ہے کہ نبی نے قسم کھا کے شہد حرام کر دیا تھا، حالانکہ وہ ہمیشہ کے لیے حرام نہیں ہوا تھا. اور یہاں بیوی جو جس کی حیثیت شہد سے زیادہ ہے وہ ہمیشہ کے لیے حرام ہو رہی ہے حضرت عمر کے فتوے پہ. اور کمال کی بات ہے وہ صحابہ جو حضرت عمر کے ایک جوڑے پہ اعتراض کر رہے ہیں کہ یہ جوڑا آپ کے پاس اتنا لمبا کہاں سے آ گیا، مال غنیمت میں تو اتنی بڑی قمیض کسی کو ملی نہیں ہے، وہ صحابہ اپنی بیویوں کو حرام کر دیا انہوں نے حضرت عمر کے کہنے پہ. حضرت عمر نے حضرت حذیفہ سے کہا کہ یہودی عورت سے نکاح مت کریں، صحابی رسول تھے. انہوں نے فرمایا کہ اگر حرام ہے تو نہیں کروں گا، اور اگر اللہ نے حلال کیا ہے تو پھر کروں گا میں. اور کیا انہوں نے نکاح. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ حضرت عمر نے فرمایا میں حرام نہیں کر رہا، اس سے نکاح میں نقصان ہے، کوئی فاسق فاجر نہ ہو. تو لوگ فاسق عورتوں سے نکاح شروع کریے، ایسے مشورہ دیا جاتا ہے. تو مشورے کی حد تک تو بہت کچھ ٹھیک ہے بھائی، قانون سازی میں حلال و حرام نہیں کیا جاتا. شیعہ لوگ یہی تو کہتے ہیں حضرت عمر نے قانون بنایا 3 طلاق کو 3 کرنے کا، لہٰذا وہ 3 کو 1 بھی نہیں مانتے. شیعوں والے کام کرو تو بھی ٹھیک ہے بھائی، انہوں نے تو اپنا ہی فلسفہ بنایا ہے طلاق کا، گواہ بھی ہونا ضروری ہے، حالانکہ کہیں بھی نہیں ہے قرآن میں کہ طلاق پہ گواہ ہونا ضروری ہے. تو یہ دور علم کا نہیں ہے، یہ جہالت کا دور ہے، اور اس جہالت پہ لیبل کس کا لگایا جاتا ہے؟ قرآن اور سنت. تو پہلا اشکال یہ کہتے ہیں ایکچولی وہ حضرت عمر کا سیاسی فیصلہ تھا. تو آپ نے کیا جواب دینا ہے؟ سیاست میں بیویاں حلال، کسی کی بیوی اس پہ حرام، میرے بھائی بولو نا، نہیں ہوتی. نمبر 2 کہتے ہیں صحابہ نے ڈر سے، بس ان کا خوف تھا اور سیاست تھی، سارے صحابہ نے کوئی ایک صحابی سے ضعیف حدیث بھی نہیں ملتی جنہوں نے رخصتی کے بعد اکٹھی 3 طلاق کو 1 کہا ہو، ضعیف بھی نہیں ملتی، صحیح تو دور کی بات ہے. تو وہ کہتے ہیں وہ صحابہ مان گئے بس مجبوری میں. صحابہ مجبوری میں اتنا بڑا فیصلہ نہیں مانتے، وہ تو اشکال کرتے تھے. حضرت عمر کا پہلا خطبہ ہی یہ تھا کہ جب تک سیدھا چلوں ماننا، جہاں قرآن و سنت سے ہٹوں سیدھا کر دینا مجھے. ایک نے کھڑے ہو کر کہا نا کہ آپ کو سیدھا کر دیں گے، حضرت عمر نے دعائیں دی اس کو. حضرت عمر نے قانون بنایا کہ 400 درہم سے زیادہ مہر نہیں ہوگا. یہ بالکل سیاسی فیصلہ تھا اس میں، کیونکہ قرآن نے مہر کی کوئی مقدار متعین نہیں کی ہے. اگر گورنمنٹ یہ سمجھتی ہے کہ اتنا زیادہ مہر لڑکی والے رکھ رہے ہیں کہ لڑکیوں کی عمریں نکل رہی ہیں، اس پہ غور کیا جا سکتا ہے کہ کچھ متعین مقدار کر دی جائے. یہ سیاسی فیصلہ تھا. لیکن ایک عورت نے کہا کہ قرآن کہتا ہے ان آتیتم احداہن قنطارا فلا تاخذوا منہ شیئا، سونے کا پہاڑ بھی مہر میں دیا ہو واپس مت لو. تو اللہ تو سونے کے پہاڑ کا تذکرہ کر رہے ہیں، آپ کیسے مہر کی مقدار متعین کر رہے ہیں؟ حضرت عمر جواب دے سکتے تھے کہ اللہ نے یہ تو نہیں کہا کہ سونے کا پہاڑ دو، وہ تو ایک مثال دی ہے کہ اگر سونے کا پہاڑ بھی مہر میں ہے تو طلاق کے بعد وہ واپس نہیں لیا جا سکتا. لیکن اس کے باوجود حضرت عمر اپنی بات سے پیچھے ہٹ گئے اور فرمایا اخطأ رجل واصابت امرأۃ، عورت نے درست کہا اور مرد سے غلطی ہو گئی. نہیں آئی میرا خیال ہے بات؟ حضرت عمر کے بارے میں بخاری میں ہے کان وقافا عند کتاب اللہ، قرآن کی جیسے ہی آیت سامنے آتی رک جاتے تھے، بس ریورس پیچھے ہو جاتے تھے اللہ کی آیت سن کے. تو کیا ان کے سامنے یہ آیتیں نہیں تھی الطلاق مرتان، جس کا اہل حدیث لوگ اپنی طرف سے ترجمہ کرتے ہیں کہ طلاقیں 2 مہینے میں 2 مرتبہ ہیں؟ کہاں سے 2 مہینے لگا دیے تم نے یار؟ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ، قرآن کہہ رہے تیسری طلاق دے دی بیوی حلال نہیں ہے. قرآن نے تو نہیں بتایا کہ اسی وقت دی یا اگلے مہینے میں دی، یہ تو کوئی قید نہیں ہے قرآن میں. کہہ رہے نہیں مرتان مرتبہ ہے نا، مرتبہ کا مطلب 1 مرتبہ پھر دوسری مرتبہ. حدیث میں آتا ہے، بخاری کی حدیث ہے، جو 33 مرتبہ سبحان اللہ کہتا ہے نماز کے بعد، تو کیا مطلب 33 مہینوں میں 33 مرتبہ سبحان اللہ کہے گا وہ؟ اس لیے بیچارے اللہ معاف فرمائے، بس ان کا ہوگا کیا آخرت میں. سعودیوں کو فالو کرنے کا نتیجہ ہے یہ. یا تو تم اپنا امام اللہ رسول کو بولتے ہو، فتوے تم وہاں سے لے کر آتے ہو. سعودی عرب میں بھی ہر طرح کے علماء ہیں، میجورٹی ان کی ٹھیک ہے، فقہ حنبلی کو فالو کرتی ہے، لیکن آج کل سکہ چل ان کا رہا ہے جو جمہور امت سے ہٹے ہوئے ہیں. یہ تو گورنمنٹ کا کام ہوتا ہے نا، کس کو آگے لے آئے کس کو پیچھے لے آئے. تو اس لیے زبانوں پہ کنٹرول کیا کرو بھائی. وہ میں اس ٹاپک کو جلدی مکمل کر کے پھر آگے چلوں، کچھ کام غصے میں ہو جاتے ہیں، نارمل روٹین میں نہیں ہوتے وہ.
میں نے کچھ بیان تھکاوٹ کے لیے رکھے ہوئے ہوتے ہیں, تھکاوٹ ہوئی تو یہ والا بیان کروں گا میں. تو پہلی بات, سیاسی فیصلہ ہو سکتا ہے یہ ہے؟ نہیں ہو سکتا, یہ تحریف ہے, یہ سیاست نہیں ہے. بیوی کو حلال حرام کر دینا یہ کیا ہے؟ دین میں بدترین تحریف ہے. اور اگر یہ نہیں ہے تو پھر تحریف کسے کہتے ہیں بتا دو بھائی. آج کوئی خلیفہ اٹھ کے بولے ایک بھی نہیں ہوتی تو کیا مان لو گے اس کو؟ دوسری بات, صحابہ نے مانا کیوں؟ اچھا, ایک بریلوی عالم ہے, انہوں نے بھی میرے خلاف ایک کلپ بنایا ہے تو وہ بریلوی لیکن ذرا معتدل سے ہیں, بڑے معتدل سے ہیں وہ. انہوں نے میرے خلاف ایک کلپ بنایا, انہوں نے کہا مفتی طارق مسعود صاحب یہ کہتے ہیں کہ 3 طلاق کا مسئلہ اجماعی ہے, اس میں امت پہ کیا ہے؟ اجماع ہے. تو انہوں نے کہا نہیں ایسا نہیں, اجماع نہیں ہے, مفتی صاحب مبالغہ آرائی کرتے ہیں, فلاں نے لکھا ہے کہ اس میں اختلاف ہے, فلاں نے لکھا ہے اس میں اختلاف ہے, فلاں نے بھی لکھا ہے اس میں اختلاف, فلاں نے بھی لکھا, فلاں نے بھی لکھا. خوب سمجھ لو, فلاں کے لکھنے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں. اس طرح کی کلپ دیکھ کے متاثر نہ ہوا کریں, سب سے پہلے کسی صحابی سے دکھائیں. اچھا میں یہ بھی آپ کو بتا دوں, فلاں نے لکھا ہے کہ فلاں صحابی نے 3 طلاق کو ایک کہا ہے, یہ بھی لکھا ہے فلاں نے, لیکن لکھا ہی ہے, صحیح ہے, لکھنے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں. کوئی بھی کسی بھی ٹائم پہ کچھ بھی لکھ سکتا ہے. میں اگر لکھ دوں کہ وزیر اعظم مفتی طارق مسعود, اب آپ کو فلاں نے لکھا ہے کہ مفتی صاحب وزیر اعظم ہے, بھائی کوئی سند تو پیش کرو. کوئی سر نہیں پاؤں بھائی ایسے ہی لکھ دیا فلاں صحابی قائل تھے, کس نے لکھا؟ کوئی سند نہیں ہے اس کی, اور جس کے بارے میں لکھا ان سے صحیح سند سے کہ وہ 3 کو 3 کہا ہے انہوں نے. اس لیے میں نے اس مسئلے پہ ریسرچ کرنے کے بعد میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اجماعی مسئلہ ہے, کہیں بھی نہیں اس میں اختلاف ہے. تو یہ لاتے رہیں گے فلاں نے لکھا ہے کہ اختلافی ہے, دیوبندی عالم نے بھی لکھا ہے اختلافی ہے, لکھا ہے دیوبندی عالم نے بھی, ان سے بھی دیوبندی کیا دودھ کے دھلے ہوئے ہوتے ہیں, ان سے غلطی نہیں ہو سکتی. مفتی کفایت اللہ صاحب ہیں, دیوبندی عالم ہیں, انہوں نے لکھا ہے کہ صحابہ میں اس میں اختلاف تھا, تو لکھا ہے, وہ متاثر ہو کے ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے لکھ دیا تھا تو وہ انہوں نے انہیں کی بات نقل کر دی. لیکن جب کتابوں کی دنیا میں گئے تو کسی نے بھی نہیں لکھا, یعنی صحابی نے سے ثابت نہیں ہے. ایک صحابی سے بھی نہیں ملے گا رخصتی کے بعد 3 طلاقوں کو کسی صحابی نے ایک کہا ہو, کہیں بھی نہیں ہے. کل کی بات ہے, ایک صاحب نے 3 طلاقیں دی, میں نے بول دیا کہ 3 ہو گئی ہیں, تو کہنے لگے اہل حدیث تو بولتے ہیں. میں نے کہا اہل حدیث کی بات صحیح نہیں ہے. کہتے ہیں سعودیہ زیادہ اسلام جانتا ہے یا یہ ہندوستان اور پاکستان کے علماء؟ سعودیہ کے مفتی زیادہ پڑھے لکھے ہیں, یا جب بیوی حلال کرنی ہو نا تو 20 طریقے ہوتے ہیں انسان کے پاس. پہلی بات تو سعودیہ کے اکثر علماء یہی کہتے ہیں جو میں کہہ رہا ہوں, سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ وہ کوئی الگ سے اسلام نہیں پڑھا انہوں نے. ہاں کچھ علماء ان کے ہیں جو ٹریک سے ہٹ گئے ہیں, تو میں بھی اس بحث میں نہیں جاتا کہ سعودیہ کے اکثر علماء کیا کہتے ہیں, وہ ایک ریفرنسز کی ایک لمبی بحث ہے. میں نے کہا مجھے ایک بات بتاؤ, سعودیہ کے علماء ٹھیک ہیں, یہ صحابہ ٹھیک ہیں؟ صحابہ تو پہلے ہیں میرے بھائی. اسلاف میں اپنے آپ کو سلفی کہتے ہیں, سلفی کہتے ہیں. سلف میں کوئی دکھا دو جس نے 3 طلاق کو ایک کہا ہو, سلف میں کوئی دکھا دو جس نے 20 رکعت سے کم 1 رکعت تراویح کو سنت کہا ہو. کام سارے سلف کے خلاف کرنے. سلف میں کوئی دکھا دو جس نے اس خلا کو معتبر مانا ہو جو یک طرفہ خلا ہے. اسلاف کو ہم فالو کرتے ہیں بھائی, ائمہ کرام نے فالو کیا اسلاف کو. نام رکھنے سے کچھ نہیں ہوتا, کام دیکھو کام. نام تو اہل سنت والجماعت کتنے مشہور ہیں ہمارے ہاں, نہ سنت اور نہ اہل سنت والجماعت کا مطلب پتہ ہے کیا ہے؟ سنت کو فالو کرے بدعت سے دور, اور جماعت سے مراد صحابہ کو. تو آپ اپنا نام اہل سنت والجماعت نہ رکھیں لیکن سنت کو فالو کریں اور صحابہ کی جماعت کو مانیں, تو آپ اہل سنت والجماعت ہیں. لیکن ہمارے یہاں جو نہ سنت کو فالو کرے نہ صحابہ کو مانے. صحابہ حلوے مانڈے کرتے تھے, بولتے کیوں نہیں ہو دیگیں. کس صحابی نے ربیع الاول کے موقع پر حلوے کی دیگ پکائی؟ کوئی ایک صحابی ضعیف روایت میں دکھا دو جنہوں نے ربیع الاول میں بتیاں لگائی ہوں, تمبو لگائے ہوں, حلوے کھائے ہوں, حلیم کی دیگ پکائی ہو, سبیل لگائی ہو, ماتم کیا ہو. کوئی ایک ہے صحابی؟ میں ایسے صحابہ آپ کو دکھا سکتا ہوں پوری زندگی روزے رکھے. ایک صحابی نے نبی سے عرض کیا یا رسول اللہ میں پوری زندگی روزے رکھنا چاہتا ہوں. آپ نے فرمایا کم کرو. پہلے فرمایا مہینے میں 3 روزے, انہوں نے کہا اس سے زیادہ کی طاقت ہے. پھر فرمایا اتنے روزے, فرمایا اس سے زیادہ کی طاقت. بالآخر انہوں نے منوا کے چھوڑا, ساری زندگی روزے رکھوں گا. بڑھاپے میں کہتے تھے کاش نبی کی رخصت پر عمل کر لیتا. بوڑھا ہو گیا اب نہیں رکھا جا رہا. یہ تھے صحابہ. دیگ اور صحابہ 180 ڈگری پہ تھے, یاد رکھو. نہیں آ رہی میرے خیال بات؟ دیگ کا اسلام سے جہاں ڈھڑنگ ڈھڑنگ کی آوازیں آ رہی ہیں دیگوں کی, ڈھڑنگ ڈھڑنگ, میت پہ بھی یہی آوازیں آتی ہیں, ڈھڑنگ ڈھڑنگ. دیکھا دیگ کی اپنی ایک لک ہے بھائی. دیگ جو ہے نا, دیگ اس کا اپنا ایک سٹائل ہے. وہ دیگچی اور میں وہ مزہ نہیں ہے. دیگ کا آدھا مزہ تو ڈھکن میں ہے, حقیقت ہے. جو بھٹتی ہے نا وہ دیگوں کا اسلام سے کوئی تعلق, نہ محرم کی دیگوں کا نہ ربیع الاول کی دیگوں کا. تو ہم سوچ رہے ہیں جو اعتکاف میں دعوتیں ہو رہی ہیں اس پہ بھی پابندی لگائیں. ابھی جو اعتکاف گزرا ہے نا, بھوکا رہنا سیکھو میرے بھائی. سنت بھوکا رہنا ہے, دیگیں پھوڑنا بولو نہیں ہے سنت. نبی نے روزے رکھے ہیں, ترغیبات دی ہیں. روزے سے انسان کی قوت ارادی بڑھتی ہے.
شہوت ٹوٹتی ہے روزے سے, روحانی قوت بڑھتی ہے, کانفیڈنس بڑھتا ہے, خواہشات کو کنٹرول کرنا سیکھتا ہے. ایسی نورانیت, ایسی روحانیت اللہ نے روزے میں رکھی ہے. نبی نے فرمایا للصائم فرحتان, روزے دار کو دو لذتیں ملتی ہیں. ایک تو آخرت میں اللہ دے گا, روزے داروں کے لیے اللہ نے جنت میں الگ دروازے بنائے ہوئے ہیں. دیکھو جب ہم ایئرپورٹ جاتے ہیں مختلف قسم کے لاؤنج ہوتے ہیں جس میں بیٹھنا پڑتا ہے. میں تو پہلے نہیں بیٹھتا تھا لیکن اب سیلفیوں کی وجہ سے جانا پڑتا ہے. تو غریبوں کے لاؤنج الگ ہوتے ہیں, اس سے اوپر والے لاؤنج الگ ہوتے ہیں, الگ الگ دروازے ہوتے ہیں, وی آئی پی, وی آئی پی. ایک ہے حج ٹرمینل, سب سے تھکا ہوا, صحیح ہے نا, حج ٹرمینل تو وہ حاجیوں کے لیے, وہیں سے حج شروع ہو جاتا ہے آپ کا. تو ایسے ہی جنت میں بھی ایک جیسے انٹری نہیں ہوگی, سارے جنتی ایک ہی گیٹ سے تھوڑی جائیں گے. تو وہاں اللہ نے ایک الگ سے دروازہ روزے داروں کے لیے رکھا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ جو کثرت سے روزے رکھا کرتے تھے, دیگ والوں کے لیے جنت میں کوئی دروازہ نہیں ہے, کوئی دروازہ نہیں ہے دیگ کے لیے. تو خیر کہاں ہم نکل لیے. تو اپنے آپ کو اہل سنت والجماعت کہہ دینا آسان ہے, گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے. سلفی کہہ دینا بھی بہت آسان, سلف کی ایک نہ مانو, لگا دو اپنے نام کے ساتھ سلفی. تو اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جنتی فرقہ بتایا نا, اس کا نام نہیں بتایا ہمیں, علامت بتائی ہے, نام بھلے جو بھی ہو, نام نہیں بتایا. دیکھو آپ کسی ایسے ملک میں گئے جہاں چینی کو چینی نہیں کہتے, وہاں ہو سکتا ہے چائنا میں آپ گئے, وہاں چینی کو فرض کرو چنگ پونگ کہتے ہیں, ایک مثال دے رہا ہوں میں. چائنا والے کچھ بھی کہہ سکتے ہیں بھائی, ان کی زبان ہے, چنگ پونگ کہتے ہیں. اور چینی کو وہ چین والا بندہ انسان کو چینی کہتے ہیں. اب آپ کی اماں نے چائنا میں آپ کو بھیجا, بیٹا جا چینی لے کر آ, اور اماں کو پتا تھا کہ یہ جب دکان والے کو جا کے کہے گا چینی چاہیے تو وہ ایک چینی بندہ اٹھا کے پکڑا دے گا اس کو, یہ لے جا بھائی, کیا کام ہے تجھے, گھر میں پوچھا لگوانا ہے, گھر کا نل کا ٹھیک کروانا ہے, یہ بندہ لے جا. تو اماں نام بتائے گی یا علامت بتائے گی, اور اماں کو یہ نہیں پتا چینی زبان میں چینی کو کیا کہتے ہیں. تو اماں کہے گی بیٹا دکان پہ یہ نہیں کہنا کہ چینی چاہیے, وہ نہیں سمجھے گا. دکان پہ جا کے کہنا اس سے کہ وہ چیز چاہیے جس پہ مکھیاں بیٹھتی ہیں. ہمارے یہاں تو یہی علامت ہے چینی کی, ان ملکوں میں یہ علامت نہیں ہے. ہمارے یہاں جہاں مکھیاں بیٹھی ہوئی ہیں یا تو گوبر ہے یا کیا ہے, چینی ہے. آپ کو پتا ہے پاکستان سے کیڑے بہت ایکسپورٹ ہوتے ہیں, یہ مکھیاں جو کیڑے بناتی ہیں, کیونکہ ان ملکوں میں مکھیاں نہیں ہیں تو کیڑے ہی نہیں ہیں. خیر یہ بھی ایک بزنس ہے, کبھی موقع ملے تو کریں. تو اور گورے وہ کیڑے کھاتے بھی ہیں پروٹین کے لیے. شکر کرو اللہ نے مسلمان بنایا, خدا کی قسم اللہ کا بہت بڑا احسان ہے, اللہ نے مسلمان بنا. مجھے ایسے پروٹین ہمیں بالکل بھی نہیں چاہیے. وہی میرے ایک سموسے پہ بیان چل رہا ہے, روزہ رکھ کے ایک آدھ سموسا کھا لینے میں کوئی حرج نہیں ہے, تجربے کے بعد کہہ رہا ہوں. میں زیادہ فنٹر بننے کی کوشش کی تھی میں نے رمضان میں, روزے رکھ کے نا, میں نے کہا سموسا چھوڑوں گا, ہائیجینک ڈائٹ ہونی چاہیے وغیرہ وغیرہ. وہ ایک یوٹیوب پہ دیکھا, پتہ نہیں کہ لوبیا اور فلانا, وہ مزہ ہی نہیں آیا. پھر ہم نے کہا یار ایک آدھ سموسا کھا لینے میں کوئی حرج ہے نہیں, زیادہ زیادہ مر ہی جائیں گے نا. تو ویسے میں سموسا نہیں کھاتا اور کھایا بھی نہ کریں, لیکن رمضان میں ایک آدھ, سارا دن کا بھوکا ہوتا ہے کہ سموسا کیا کر لے گا, تو کھا لیا کرو, ایک آدھ کھا لیا کرو. حلال ہے اسلام میں, کیا ہے حلال. بہت زیادہ ڈاکٹروں کی مت سنا کرو, کیونکہ سموسا کھا کے مر جانا یہ بہتر ہے نہ کھا کے زندہ رہنے سے. وہ اکثر میں ایک لطیفہ سناتا ہوں نا, ایک استانی صاحبہ بچوں کو سبق یاد کرا رہی تھی, بیٹا وعدہ کرو جھوٹ نہیں بولو گے. بچوں نے کہا مس وعدہ کرتے ہیں کبھی جھوٹ نہیں بولیں گے. بیٹا وعدہ کرو کبھی نشہ نہیں کرو گے. مس وعدہ کرتے ہیں کبھی نشہ نہیں کریں گے. بیٹا وعدہ کرو اسکول کی چھٹی نہیں کرو گے. مس وعدہ کرتے ہیں اسکول کی چھٹی نہیں کریں گے. بیٹا وعدہ کرو لڑکیوں کا پیچھا نہیں کرو گے. مس وعدہ کرتے ہیں کبھی لڑکیوں کا پیچھا نہیں کریں گے. بیٹا وعدہ کرو جب جنگ ہوئی تو ملک پہ جان قربان کریں گے. مس کر دیں گے. ایسی زندگی کو بچا کے کرنا کیا ہے, سمجھ آ رہی ہے, جب کچھ بھی نہیں کرنا تو جان قربان کر دے زیادہ ٹھیک ہے. تو ایسی زندگی جس میں سموسا ہی نہ ہو یار افطاری کے ٹائم پہ, ایک آدھ پکوڑا بھی نہ ہو, ہری مرچیں ہی نہ ہو اس میں. اور ہری مرچ وہ جو لگے, کل میں جدہ میں تھا تو میں نے ہری مرچوں کی پوری وہ پلیٹ منگوائی نا, تو ایک آدمی نے کھا لی, اس کو تو لگ گئیں. کہہ رہے آپ یہ مرچیں کیسے کھا رہے ہیں؟ میں تو کھا اس لیے رہا ہوں کہ لگیں. اگر مرچیں اس لیے تو کھائی جاتی ہیں کہ لگیں, اگر نہ ہی لگنی ہوتی مرچیں تھوڑی ہیں وہ. تو خیر بات کو سمیٹتا ہوں میں, تو یہ دور جہالت کا دور ہے, علم عمق نہیں ہے. ہر آدمی قرآن حدیث کو, تو میں نے وہ طلاق کا موضوع جلدی سے مکمل کر دوں کیونکہ طلاق کو کیس جب زیادہ آتے ہیں پھر میں یہ موضوع ریپیٹ کرنا شروع کر دیتا ہوں. تو کسی بھی صحابی سے ثابت نہیں ہے میرے بھائی, یہ اجماع کا دعویٰ میں نے مذاق میں نہیں کیا, یہ حقیقت میں کیا, اجماعی مسئلہ ہے. یہ چاروں اماموں کا اتفاق ہے اور سارے صحابہ اس پر متفق ہیں. تابعین جتنے بھی ہیں, جو بھی صاحب علم تابعی ہیں, وہ سب کے سب
اکٹھی 3 طلاقوں کو 3 ہی کہتے ہیں. علامہ ابن رجب نے تو یہاں تک دعویٰ کیا لم یثبت عن احد من الصحابۃ ولا من التابعین ولا من ائمۃ السلف المعتد بقولهم في الفتاوى في الحلال والحرام شيء صریح ان الطلاق 3 بعد الدخول يحسب واحدۃ. کہیں بھی نہیں ہے. علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے یہ 7ویں صدی ہجری میں ایک مسئلہ نکالا اور پھر اس پہ کتابیں لکھی, پھر ان کے شاگرد نے بھی, وہاں سے یہ شروع ہوا ہے. علامہ ابن تیمیہ بہت بڑے عالم تھے لیکن ان کے کچھ تفردات ہیں. 8 رکعت تراویح بھی انہوں نے ہی ذکر کیا, ان سے پہلے ہم نہیں دیکھتے کسی نے ذکر کیا 8 رکعت تراویح کا. تو اب اہل حدیث لوگ لے لیتے ہیں وہ چیزیں جو پوری امت میں ہٹ کے الگ سے نظر آ رئی ہوتی ہیں, وہ لے لیتے ہیں. جو پوری امت جدھر کو جا رہی ہے چھوڑ دیتے ہیں اس کو, کیونکہ اگر پوری امت جدھر کو جا رہی ہے اسی کو ادھر بھی آپ بھی جاؤ گے تو پھر کیا ہوا. کام تو وہ کرے نا جو تھوڑا سا ڈفرینٹ ہو. خیر سارے ایسے نہیں ہوتے, کچھ 3 طلاقوں کو 3 بھی مانتے ہیں اہل حدیثوں میں, ایسے بھی ہیں الحمدللہ. تو خیر, تو کبھی یہ بات ہو نا تو اس پہ یہ ان سے پوچھ لیا کریں کہ حضرت عمر نے جو سیاسی فیصلہ دیا تھا یہ سیاست تھی یا دین میں تحریف. نمبر 2, سارے صحابہ نے اس کو مان کیوں لیا. نمبر 3, صحابہ کے بعد تابعین تبع تابعین پوری دنیا میں. اور یہ جو سعودیہ کے حوالے دیتے ہیں تو سعودیہ میں تو 3-4 سال پہلے یہ قانون بنا ہے کہ 3 طلاقیں ایک ہوں گی. اب بتاؤ سعودیہ میں اسلام 3-4 سال پہلے آیا ہے یا 1400 سال پہلے آیا ہے؟ تو 1400 سال سے تو یہی چل رہا تھا کہ 3 ہوں گی. 3-4 سال پہلے چینج کر دیا. تو وہ والا اسلام ٹھیک ہے یا یہ والا ٹھیک ہے؟ بولتے کیوں نہیں؟ وہ والا ٹھیک تھا میرے بھائی. سعودی عرب میں جب سے حضرت عمر نے 20 رکعت تراویح شروع کی ہے, 1400 سال سے کتنی تراویح ہو رہی تھی؟ 20. ہماری زندگی میں 3-4 سال پہلے کتنی ہو گئی؟ 10. تو کون سا والا ٹھیک ہے بھائی؟ تو اس لیے امت کے جمہور سے چپکے رہیں, 1.5 اینٹ کی مسجد بنانے کی کوشش نہ کریں. تو میں کہہ رہا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرقوں کے بارے میں فرمایا نا, جنتی فرقہ 73 فرقوں میں ایک جنتی ہوگا نا. بولو نا کیا ہو گیا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا وہ جنتی فرقہ کون سا ہوگا, تو آپ نے نام نہیں بتایا. وہ میں بتا رہا تھا نا کہ سمجھدار ماں جو اپنے بچے کو چینی لینے کے لیے چائنا میں بھیجے گی وہ نام تھوڑی بتائے گی, وہ علامتیں بتائے گی. اور دکاندار کو بھی کہے گی بیٹا علامتیں بتانا کہ ایسے ایسے دانے ہوتے ہیں اور چائے میں گھول کے پی جاتی ہے اور اس سے مٹھاس پیدا ہوتی ہے, سویٹنس کے لیے استعمال ہوتی ہے. فوراً سمجھ جائے گا بات کس کی ہو رہی ہے, چنگ پونگ کی بات ہو رہی ہے. اس کو وہ چنگ پونگ کہے گا. تو ایسا نہ ہو کوئی چھپکلی اٹھا کے دے گئے بھائی, ان کا کوئی بھروسہ نہیں ہے. تو نبی نے 73 فرقوں کے بارے میں اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم یوں فرما دیتے کہ ان 73 میں جو ایک جنتی ہوگا اس کا نام دیوبندی ہوگا, تو سب فرقے اپنا نام کیا رکھتے؟ بولو دیوبندی. تو اس سے کنفیوژن ختم ہوتی یا بڑھ جاتی؟ بڑھ جاتا, پروگرام ہی بڑھ جاتا. اگر نبی بتا دیتے اس فرقے کا نام شیعہ ہوگا تو ہم سب شیعہ کہتے اپنے آپ کو. نبی بتا دیتے اس فرقے کا نام بریلوی ہوگا, میری پگڑی بھی ہری ہوتی, یہاں 2 جھنڈے بھی لگے ہوئے ہوتے, ایک تکیہ ادھر ایک تکیہ ادھر ایک تکیہ پیچھے, اور جمعے کی نماز کے بعد دیگ کا انتظام ہو. جمشید صاحب کی طرف سے آج تمام نمازوں کے لیے ربیع الاول آنے کی, ابھی آئے نہیں ہے لیکن آنے کی ایڈوانس خوشی آپ سب کو مبارک. سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں. اچھا یہ شعر ہے نا, جس گھر میں اطاعت نہ ہو وہ گھر کبھی بھی نہیں چل سکتا. مرد میں خرابی کیا ہے؟ وہ گھر میں ٹائم نہیں دیتا, باہر منہ مارتا ہے. عورت میں خرابی کیا ہے؟ اطاعت نہیں ہے. اور غامدی صاحب نے تو اور بتا دیا کہ اطاعت لازم نہیں ہے. ماں باپ کی نہیں ہے تو شوہر کس کھیت کی مولی ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکبر الکبائر ان میں عقوق الوالدین. صحیح حدیث ہے, عقوق الوالدین, والدین کی نافرمانی. اور اسکالرز کہہ رہے ہیں کہ اولاد پر ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک تو لازم ہے, اطاعت لازم نہیں ہے. یہ جناب پروفیسر غامدی صاحب کا بیان ہے. اتنے پڑھے لکھے لوگوں میں آپ بات کر رہے ہو, آپ امریکہ میں ہو جہاں ایک ہائی پروفائل ایجوکیٹڈ لوگ رہتے ہیں, آپ کتنی غیر ذمہ دارانہ بات کر رہے ہو. آپ چاہتے ہو ہمارا کلچر یورپ ہم گوروں کی طرح ہو جائے؟ اچھا سلوک تو گورا بھی اپنے ماں باپ کے ساتھ کرتا ہے, وہ کوئی تھپڑ تھوڑی مارتا ہے, کوئی ڈانٹتا تھوڑی ہے, وہ بھی اچھا سلوک کرتا ہے. اصل تو ہے اطاعت. عقوق نافرمانی کو بولتے ہیں. کتنی صحیح حدیث ہے یا نہیں ہے؟ لیکن غامدی صاحب نے کیا کہہ دیا, یہ حدیثیں جو ہیں تاریخ کی کتابیں ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحیح سند کے ساتھ ہمارے پاس کوئی آرڈر پہنچے, بیان کرنے والے راوی بھی قابل اعتماد ہوں, تو وہ نبی کا آرڈر ہے. اور قرآن کہتا ہے نبی کا آرڈر کس کا ہے؟ نبی تو نمائندے ہیں, سفیر ہیں, وہ تو سفیر ہیں, وہ تو اللہ کا پیغام پہنچا رہے ہیں. اور دوسری چیز ہے عورت کے لیے شوہر کی اطاعت, وہ بھی مارکیٹ سے کیا ہو گئی, شارٹ. یہاں بھی کوئی کہہ سکتا ہے کہ اطاعت کہاں ہے بھائی, اطاعت کہاں ہے؟ شوہر اگر کوئی بات کہتا ہے عورت اس کے حکم کو مانے گی, جائز چیزوں میں جو اس کی طاقت میں ہے, لازم ہے اس پہ ماننا. بوائے فرینڈ تھوڑی ہے یہ,
ڈرامے فلمیں دیکھ دیکھ کے نا جو تصور شوہر کا آ گیا ہے وہ بوائے فرینڈ کا آ گیا ہے. وہ ہسبینڈ مارکیٹ سے آج کل کہاں چل رہے ہیں, شارٹ چل رہے ہیں. جب یہ گھروں میں ان بیسس پہ لڑائیاں ہوتی ہیں, سر پھوڑتے ہیں ایک دوسرے کا, تو جاتے ہیں جن چڑیل بھوت والوں کے پاس. اگر عورت پہ شوہر کی اطاعت لازم نہ ہوتی تو آپ یہ آیتیں دیکھو, یہ تو حدیث میں بھی نہیں ہے. غامدی صاحب تو حدیث کا تاریخی واقعات کہہ کے انکار کر دیتے ہیں, قرآن کا کیسے انکار کرو گے؟ قرآن کے الفاظ دیکھو, واللاتی تخافون نشوزہن, وہ عورتیں جن کے بارے میں تمہیں یہ ہو کہ یہ نافرمان ہے. نافرمانی کسے کہتے ہیں؟ بات نہ ماننا نا. ظاہر ہے جائز بات مراد ہے جو اس کی طاقت میں ہو, ناجائز مطالبہ تھوڑی مراد ہے. واللاتی تخافون نشوزہن, جو تمہاری اطاعت نہیں کر رہی ہیں, تو اللہ کہتے ہیں فعظوہن, پہلے آرام سے محبت سے سمجھاؤ ان کو. واہجروہن فی المضاجع, اگر محبت سے بات نہیں مان رہی روٹھ کے الگ ہو جاؤ, بستر الگ کر دو, ساتھ سونا چھوڑ دو. آج یہ ممکن ہے؟ آپ آرام سے بات سمجھائیں گے, وہیں سے لڑائی, پھر آپ کہیں گے چلو بستر الگ کر دو. نہیں ہو سکتا, اٹ ازنٹ پاسبل. وہ کہے گی ادھر کیوں سو رہا ہے بھائی؟ آپ کہو گے میں روٹھا ہوا ہوں, ناراض ہوں, فوراً اپنے ابا کو, اب تو پولیس کو فون ہوتا ہے ڈائریکٹ, نہ وہ روٹ سکتا ہے. قرآن کہہ رہا ہے بستر الگ کر دیا, کچھ دن ہو سکتا ہے اس کو خیال ہو کہ میرا میاں مجھ سے ناراض ہے بھائی, اب میں اطاعت شروع کر دوں. اگر اب بھی اطاعت نہیں کر رہی ہے وَضْرِبُوهُنَّ, تو ان پہ ہاتھ بھی اٹھا سکتے ہو, لیکن اعتدال کے ساتھ. حدیث میں آتا ہے جانوروں کی طرح کوٹنے کی اجازت نہیں ہے. یہاں دنیا چیخ اٹھتی ہے کہ لو بھائی اسلام مرد کو عورت پہ ہاتھ اٹھانے کی اجازت دے رہا ہے, تیسرے اسٹیپ میں اجازت دے رہا ہے. ایک بات, محدود اجازت دے رہا ہے. کیوں دے رہا ہے اجازت؟ کہ وہ سربراہ جسے ماتحت پہ اپنا آرڈر منوانے کی سختی کے ساتھ اتھارٹی نہ ہو, وہ سربراہ نہیں ہوتا. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ سربراہ کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ اس کے پاس یہ رائٹ ہے کہ اس کے آرڈر کو منوانے کی اس کے پاس اتھارٹی ہو. اگر اتھارٹی نہیں ہے وہ سربراہ نہیں ہے, وہ بوائے فرینڈ ہے. تو ان لبرل لوگوں سے بات یہ کرنی چاہیے کہ آپ مرد کو سربراہ مانتے ہو کہ نہیں مانتے؟ عورت کو غلام نہیں منوایا جا رہا, غلام الگ ہے. غلام ہم حکومت کے غلام ہیں؟ بولو, ماتحت ہیں یا نہیں ہے؟ تو حکومت کو اجازت ہے یا نہیں ہے کہ اگر ہم خلاف قانون کام کریں تو پنشمنٹ دے, وہ ہمیں اجازت ہے یا نہیں ہے؟ تبھی تو حکومت پولیس کے ذریعے مجرموں کو پکڑتی ہے, سزائیں دیتی ہے. گورنمنٹ کے پاس دو ہی حل ہیں, تین آپشن ہے حکومت کے پاس. عوام کو بے لگام چھوڑ دے, جو مرضی کرتے پھرو. ایک آپشن یہ ہے, اس سے ملک چلے گا, چلے گا ملک اس سے. دوسرا یہ کہ اگر کوئی جرم کرتا ہے تو اس کو ڈیپورٹ کر دے, جاؤ ہمارے ملک سے نکلو. اب کہاں جائے وہ؟ صحرا میں جائے, کسی دوسرے ملک کی نیشنلٹی لے. اس میں کتنا نقصان ہے یا نہیں ہے؟ بولو. تیسرا آپشن یہ ہے کہ وہ جرم کے جو بھی قانون کو توڑے گا اس کے لیے سزا رکھے, جو بھی سزا ملے گی آپ. یہ بالکل بیلنس ایک اعتدال والا راستہ ہے, اور سزا بھی معتدل ہو, بہت زیادہ سزا نہ ہو. یہ نہ ہو کہ سیٹ بیلٹ نہیں باندھی تو 2 لاکھ روپے جرمانہ, صحیح ہے نا, یہ والی سزا نہ ہو. یہ نہ ہو کہ چرس کی ایک پڑیا جیب سے نکلی ہے اور آپ نے 14 سال قید با مشقت, جبکہ وہ پڑیا بھی کسی نے ڈالی ہوتی ہے جیب میں, جس کی جیب سے نکلی ہوتی ہے وہ تو, اب پھر میں کہیں اور چلا جاؤں گا, ٹاپک رہ جائے گا. خیر, تو اعتدال کے ساتھ اس کو سزا دی جائے تاکہ روب رہے, اور اس کو یہ ڈر ہو کہ بھئی محبت سے نہیں تو خوف سے ہی اطاعت کر لے. تو یہ بیلنس ایک راستہ ہے اسٹیٹ اور ریاست کو بچانے کے لیے. تبھی ساری دنیا اس اصول پر عمل کرتی. دنیا میں کہیں بھی آپ نے نہیں دیکھا ہوگا, آپ امریکہ میں, جاپان میں, کینیڈا میں, کہ جو جرم ہے لوگ کہتے ہیں بھائی حکومت نے قانون بنا دیا, جو بھی ریاست کے قانون کو توڑے گا تو حکومت اس کو محبت سے سمجھائے گی. اگر محبت سے وہ باز نہ آیا تو دوبارہ محبت سے سمجھا, پھر وہ بھی باز نہ آیا تو تیسری دفعہ بھی محبت سے سمجھائے گی, چوتھی دفعہ بھی باز نہ آیا تو چوتھی دفعہ بھی محبت سے سمجھائے گی, پھر بھی باز نہ آیا تو 5ویں دفعہ بھی محبت سے سمجھائے گی. ملک کا بیڑا بولو غرق. میں امریکہ میں تھا, دیکھا پولیس کی گاڑی وہ ہے نا بھاگ رہی ہے کسی کو پکڑنے کے لیے, کوئی ڈرگ ورگ لے کے بھاگ رہا تھا, پکڑتے ہیں, جیلوں میں ڈالتے ہیں, سزائیں ملتی ہیں. تو گھر بھی ایک چھوٹی سی ریاست ہے بھائی, اس میں شوہر کو اللہ نے کیا بنایا ہے؟ بولو, آدمی کو سربراہ بنایا ہے. اس نے کہا تمہاری اطاعت ہوگی اس گھر کے اندر. تبھی میں کہتا ہوں جو خواتین ان اصولوں کو نہیں مانتی وہ شادی بیاہ نہ کریں, وہ ان کے لیے بوائے فرینڈ ہی ٹھیک ہے. یہ شادی وادی کے سیٹ اپ چھوڑ دیں. آج بہت ساری کمپلینز آ رہی ہیں اس طریقے کی, عورت مانتی نہیں ہے تو کیوں کر رہی ہو بھائی, تم چھوڑ دو. جب اسلام کو تم نے نہیں ماننا تو پھر یہ بوائے فرینڈ ٹھیک ہے. نہیں, یہ نہیں سیٹ, یہ درد سر نہیں پالو اپنے لیے شوہر موہر کا, بوائے فرینڈ ٹھیک ہے. انگریز نہیں کر ان کے ہاں میاں بیوی کے حقوق ہی نہیں ہے تو وہ بوائے فرینڈ پہ چل رہے, سیٹ ہو گئے ہیں وہ لوگ.
تو حرام کاریاں کرو, گدے گھوڑوں کی طرح زندگی گزارو, گھر ور تو اس عورت کو ملتا ہے, بچے, گھر, بہو, داماد, یہ پاکیزہ زندگی اس کو ملے گی جو شوہر کو شوہر مانے گی, اور وہ مانے گی کہ یہ میرا سربراہ ہے اور جائز چیزوں میں مجھے اس کی اطاعت کرنی. اگر اسے پسند نہیں ہے کہ میں بغیر بتائے گھر سے جاؤں تو میں بتائے بغیر نہیں جی, اس کو گھر میں کسی کا لانا پسند نہیں ہے تو میں نہیں لے کر آؤں, اسے یہ عادت میری بری لگتی ہے تو میں اس عادت کو چھوڑ دوں گی. تو اللہ نے بنایا اس کو سربراہ. تو قرآن کے الفاظ ہیں واللاتی تخافون نشوزہن فعظوہن, اگر اطاعت نہیں کر رہی ہیں تو آرام سے سمجھاؤ. اب کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو برداشت کی جاتی ہیں, اطاعت نہیں کر رہی, جانے دو یار, سب گھر 100% درست نہیں ہوتے. پہلا اسٹیپ تو حدیث میں یہ ہے, ساری چیزیں ٹھیک نہیں ہوتی, لیکن کچھ چیزیں ناقابل برداشت ہو جاتی ہیں, وہ انسان نہیں برداشت کر سکتا. تو پھر اس میں اللہ نے 3 اسٹیپ بیان کیے. محبت سے سمجھاؤ, بستر کو اگر نہیں سمجھ میں آ رہا بستر روٹھ جاؤ کچھ دنوں کے لیے, پھر بھی نہیں تو سزا دے سکتے ہو تاکہ اس کے دل میں خوف بیٹھے کہ بھائی مجھے اس پر عمل کرنا ہے ہر صورت میں. آگے قرآن کے الفاظ دیکھو, فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ, اگر اس پروسیس سے گزرنے کے بعد وہ تمہاری اطاعت کر لیں, فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا, تو پھر ان کو ٹارچر کرنے کے راستے تلاش مت کرو. بعض دفعہ آدمی کا دماغ میں ذاتی کوئی بغض بیٹھ جاتا ہے, وہ بات بات پہ اس کو تانے دیتا رہتا ہے. آرام سے سمجھا دیا, بستر الگ کر دیا, پھر بھی نہیں مانی, بقدر ضرورت ہاتھ اٹھا لیا, اس کے بعد وہ ڈر گئی, اب اطاعت شروع کر دی ہے, تو پرانی باتوں پہ اس کو عار بولو مت دلاؤ. بولو کوئی بات نہیں, اب یہ نہیں کہو دیکھا چماٹ کی مار تھی, دیکھا تو تھی کس کی مار, چماٹ, یہ غلط. فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا, اللہ کہتے ہیں پھر ٹارچر مت کرو اس کو, بس اب زندگی اچھی گزارو. اب کیوں, ان اللہ کان علیٰ کبیرہ, خدا تم سے بھی بڑا ہے. اگر اس کو ٹارچر کرو گے تو پھر وہ تم سے انتقام لے گا. اب یہاں الفاظ دیکھو, فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ, اگر وہ تمہاری اطاعت شروع کر دیں, تو یہ تو سارا پروسیس قرآن نے بیان ہی اس لیے کیا ہے کہ بیوی آپ کی اطاعت شروع کر دے. اور غامدی صاحب کے بقول آرڈر کو فالو کرنا, اطاعت وطاعت ماں باپ کی نہیں ہے تو میاں کہاں گیا. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات, نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات. یہ سارا بیان گھر سے باہر ہی ہے ہمارا, گھر کے اندر نہیں. اس طرح کے بیان باہر تو آدمی, باہر ہماری حکومت ہے. امریکہ میں, کینیڈا میں, ہر ملک میں, آسٹریلیا میں ایک میدان ہوتا ہے, جگہ ہوتی ہے جہاں ہر شخص کو اپنا احتجاج ریکارڈ کروانے کی اجازت. وہاں کوئی کیس نہیں بنتا, وہاں کسی پہ کوئی کیس نہیں بنتا, ہر ملک میں ہوتا ہے. تو ہمارے ملک میں نہ ہی ہو تو اچھا ہے, وہاں کے لوگ گالیاں دے رہے ہوتے ہیں. تو یہ بھی جگہ ہماری ایسی ہے کہ جہاں ہم ہر طرح کی بات کھل کے کر سکتے. تو خیر, تو اب میں یہ بتا رہا تھا کہ آدمی اپنے آپ کو ٹھیک نہیں کر رہا, وہ بیسک حقوق ادا نہیں کر رہا, یا اگر وہ ادا کر رہا ہے تو وہ اطاعت نہیں کر رہی, تو لڑائی ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ کیا خیال ہے بھائی؟ اب جب جھگڑا ہوگا اور پھر کی لڑکی کی اماں اس کو اور بھر بھر کے بھیجیں گی. یہ تو 99.9% کیسز ہیں کہ مفتی صاحب میری بیگم جب اپنی ماں کے گھر سے آتی ہے تو لڑائی ہوتی ہے. تو سن کے کان پک گئے. مفتی صاحب میری بیگم جب اپنی ماں کے گھر سے ہو کے آتی ہے تو بولتے کیوں نہیں؟ تمہارے ساتھ بھی یہی ہوتا ہے, چھپا کیوں رہے ہو؟ یہ سن کے کان پک گئے. مفتی صاحب جب میری بہنیں میرے گھر رہنے کے لیے آتی ہیں تو جاتی ہیں تو لڑائی, سمجھ رہے ہو؟ تو میں اس کو حل کیا بتاتا ہوں کہ پھر آپ کی بہن کا جو گھر ہے نا, اس گھر میں اپنے بہنوئی کی بہن کو لا کے رکھ دو, نقد پنشمنٹ. بہن کو فوراً سزا مل جائے گی جب اس کی بہنیں وہاں آ کے رہیں گی, جب اس کے یعنی اس کی کیا کہتے ہیں, شوہر کی بہنوں کو نندے آ کے رہیں گی. یہ کامن مسئلہ ہے. جب اماں کے گھر سے ہو کے آئی لڑائی, جب کوئی بہن رہنے کے لیے آ گئی جو آپ کے بچوں کی پھپھو ہے, پھپھو کے بارے میں تو ایسی تھوڑی رپورٹ پیش کی ہے, WHO کی رپورٹ بن چکی ہے اب تو. یہ WHO جو رپورٹ پیش کرتا ہے نا میڈیکل وغیرہ کی, وہ بالکل آتھینٹک ہوتی ہے, بہت سارے پوری دنیا کے ڈاکٹروں کی ریسرچ. تو ہو سکتا ہے یہ WHO یا یونائٹڈ نیشن کی طرف سے یہ باقاعدہ سرکولر جاری ہو جائے کہ پھپھو فسادی ہوتی, سوائے ان پھپھوؤں کے جو میرا بیان سن رہی ہے. تو الٹا پلٹا ہو رہا ہے تو فساد ہوگا کہ نہیں ہوگا گھر میں, لیکن عاملوں کے منجن بک رہے ہیں. چاندنی کس کی ہوئی ہے؟ عاملوں کی. فلانے نے کچھ کر دیا تیری, فلانے نے کچھ کر دیا, تیری اماں کر رہی ہے, ساس نہیں کر رہی ہے, اماں کر رہی ہے. خیر, مسجدوں میں جھگڑے, مسجدوں میں کن چیزوں کے جھگڑے ہو رہے ہیں؟ چندے کا پتہ ہی نہیں چل رہا کہاں جا رہا ہے بھائی. یہاں سے آپس میں دلوں میں بال آنا. بعض دفعہ سارے امام ایسے نہیں ہوتے, بعض امام, انتظامیہ امام سے پوچھتی ہے کہ امام صاحب پیسہ آ رہا ہے, وہ رسیدیں کہاں ہیں, آپ کیا کر رہے ہو, بتاتے ہی نہیں. تم کون ہوتے ہو پوچھنے والے؟ میں مسجد کا امام, میں عالم
این اتنے گاڑے گاڑے نکلتے ہیں، علماء سے ایسے بات کی جاتی ہے. چلو درود شریف پڑھ کے بات کر لیتے ہم. حضرت جب آپ یہاں آئے تھے تو آپ کے پاس سائیکل بھی نہیں تھی. دیکھو کسی سے اس کی ذاتی آمدن کے بارے میں پوچھنے کی آپ کسی کو بھی اجازت نہیں ہے، کسی کی پرسنل لائف میں کیا کما رہے ہو، کہاں سے کما رہے ہو. لیکن اگر کوئی ٹرسٹ چلا رہا ہے، کوئی مسجد کا امام ہے، کوئی مدرسے کا محتمم ہے، تو نہ صرف یہ کہ اس سے پوچھنا لازم ہے بلکہ پوچھے بغیر ہی اس پر بتانا لازم ہے، تاکہ بدگمانی کے موقع سے بچے. ایک عامی آدمی پہ یہ بدگمانی نہیں ہے کہ چندے کے پیسے کھا رہا ہوگا. ایک عام آدمی پہ یہ تھوڑی ہے. ایک ٹماٹر والا کیا کھا رہا ہوگا بیچارہ؟ ایک ٹماٹر والا ٹماٹر پہ تھا، تھوڑے دنوں میں لینڈ کروزر پہ آ گیا ہو گیا بھائی، ہمیں کیا پتا. لیکن ایک مدرسے کا محتمم سائیکل پہ تھا، اچانک لینڈ کروزر پہ آ گیا، تو یہ تو اس کے ذمہ خود لازم ہے کہ بتائے. اس کے ذمہ خود لازم ہے. مسجد کا امام تھا، سائیکل پہ تھا، اچانک کروڑ پتی بن گیا، امام پہ خود لازم ہے کہ وہ بتائے، کیونکہ یہاں بدگمانی کا خطرہ ہے. مجھ سے پوچھا تھا نا ریحان طارق نے، لوگ مجھ سے کہہ رہے ہیں کہ آپ نے کیوں پوڈ کاسٹ میں اپنی آمدن بتائی کہ آپ کہاں سے کماتے ہیں. میں نے کہا اگر میں مفتی طارق نہ ہوتا، میں مشہور آدمی نہ ہوتا، میں کبھی بھی نہ بتاتا اس بےہودہ سوال کا. جب مجھے اس کو بےہودہ سمجھتا، میں کیوں پوچھ رہے ہو بھائی میں کیا کماتا ہوں. لیکن میں مسجد کا امام بھی ہوں، میں ایک فاؤنڈیشن بھی چلا رہا ہوں، تو نہ صرف یہ کہ میرے ذمہ بتانا لازم ہے، بغیر پوچھے بتانا لازم ہے. اور یہاں آپ پوچھ لیں، 10 سال سے میں کمیٹی والوں کو کہہ رہا ہوں کہ میرے اوپر انگلی مت اٹھانا کہ یہ گاڑی کہاں سے آئی اور یہ 4 شادیوں کے پیسے یعنی کھلا کیسے رہے ہو چاروں کو. ادھر ادھر باتیں نہ کرنا، تمیز سے آ کے مجھ سے پوچھنا، ایک ایک چیز کا حساب دوں گا، میں ایک ایک پائی کا حساب دوں گا، کہاں سے پیسہ آ رہا ہے اور اس کے پورے ثبوت پیش کروں گا انشاءاللہ. لیکن آپ مذہبی جو اسکالرز ہیں بے لگام، مذہبی اسکالرز کی بات نہیں کر رہا، جو ٹرسٹ چلا رہے ہیں یا کوئی مدرسہ چلا رہے ہیں ان پر، کیونکہ ٹرسٹوں میں مدرسوں میں پیسہ آتا ہے ٹھیک ٹھاک، وہاں بدگمانی پیدا ہو سکتی ہے کہ یار یہ ایسا تو نہیں ادھر سے اپنے ہی کھانچے چل رہے ہو ان کے. آپ کہہ سکتے ہو آڈٹ بھی تو ہوتا ہے، وہ آڈٹ میں پھر بھی آڈٹ میں بھی گھپلا ہو سکتا ہے، جعلی رسیدیں بھی بنتی ہیں، سب کچھ ہوتا ہے دنیا میں. تو جب یہ سب کچھ مسجدوں میں ہوتی ہے تو پھر لڑائیاں شروع ہوتی، بدگمانیاں. کمیٹی میں بھی یہ فراڈ ہی ہوتے ہیں بعض دفعہ. پوچھ لو کہ بھائی کتنا چندہ آیا، کتنا گیا، تم کون ہوتے ہو. یہ تو اچھی بات ہے کہ بہت سی مسجدوں میں تو خود ہی اب عقل مند لوگوں نے نا باہر لکھ دیا ہوتا ہے جی اس مہینے اتنا چندہ آیا، اتنا تنخواہوں میں گیا، اتنا کنسٹرکشن میں گیا. یہ اچھی بات ہے، بغیر پوچھے بتاؤ. اور اس زمانے میں نا صاف آدمی کی سنی نہیں جاتی. میں نے صاف صاف بتا دیا نا میری آمدن کہاں سے، میرے ذرائع آمدن ہے. تو اب آپ دیکھو یوٹیوب پہ کیسے لوگ نیگیٹو کمنٹس کر رہے ہوتے ہیں. میں نہ بتاتا میں گھننا بنا رہتا، صحیح ہے نا، گھننا بنا رہتا اور غریب بناتا اپنے آپ کو، میں تو کچھ بھی نہیں ہوں، یہ گاڑی زکوٰۃ کی ہے، یہ تو کسی کی ہے. جب مجھے گاڑی کی ضرورت تھی نا گارڈ کے لیے، گارڈوں کو جب سیکیورٹی کی ضرورت تو مشہور آدمی کو ہے یا نہیں ہے کراچی میں، مجھے ایک بات بتا. اور ہمیں جو تھریٹس ہیں وہ آپ کے تصور سے بھی زیادہ ہیں. ملکی حالات جب خراب کرنے ہوں، غیر ملکی ایجنسیاں مشہور آدمی کو اڑا دیتی ہیں. آپ کے فرقوں کے مخالف فرقے حسد اور جیلیسی میں آپ کو اڑا دیتے ہیں. بہت ساری، ابھی میں وہ ساری وجوہات جو کسی کو اڑانے کی ہوتی ہیں وہ بیان کروں گا، تو ایسا نہ ہو کہ وہ دوبارہ کچھ لوگ کہیں یہ والی اس بیس پہ بھی اڑائے جا سکتے. تو جب سیکیورٹی گارڈ رکھے ہم نے تو گارڈ رکشے میں آئیں گے، گاڑی میں ہی آئیں گے. تو طے یہ ہوا کہ بھائی ڈھالے کے بغیر چلنا ممکن نہیں ہے. خدا کی قسم میں ایک اعلان کرتا نا، مجھے ڈھالے کی ضرورت ہے سیکیورٹی کے لیے. 99.999% مجھے یقین ہے میرے چاہنے والے مجھے فوراً گفٹ میں دے دیتے ڈھالا. میں نے کبھی اعلان کیا اپنے لیے؟ میں نے صاف صاف لوگوں کو بتا دیا بھائی اسلامک بینک سے میں نے قسطوں پہ لی، پرانی گاڑی بیچ کے کیش دیے اور باقی قسطیں 3-4 سال تک قسطیں بھرتا رہا ہوں.